السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج کی نئی کلاس، جس کے اندر آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں سبق رشتہ ناتا، جس میں شمس العلماء آقائے اردو مولانا محمد حسین آزاد، جن کا شمار خواص خمسہ، ارکان خمسہ، عناصر خمسہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے اردو کی ترقی میں اور اردو کی آبیاری میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو آج ہماری یہ شخصیت ہے جن کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے ان کے لے کر آ رہے ہیں کثیر الانتخابی سوالات، اس سبق کے حوالے سے جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آئیے میرے پیارے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات محمد حسین آزاد سے متعلق۔ میرے پیارے بچوں، آپ کے لیے ہم نے اس سبق رشتہ ناتا میں جو پہلی کثیر الانتخابی سوال ہم نے رکھا کہ مولانا محمد حسین آزاد کے استاد تھے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ استاد ابراہیم ذوق، ان کا پورا نام ہے استاد ابراہیم ذوق، یہ مولانا محمد حسین آزاد کے استاد تھے۔ اور کتاب آب حیات کے اندر جو بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ تعریف جو انہوں نے کی اپنے استاد کی، اس کتاب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور استاد ابراہیم ذوق یہ وہی تھے جن کے غالب کے ساتھ بڑی انبن رہا کرتی تھی۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کے یہ استاد رہے ہیں اور مولانا محمد حسین آزاد ان کے شاگرد ہوئے ہیں۔ تو جناب یہاں یہ پہلی کثیر انتخابی سوال تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے دیے گئے اعزاز، اعزازی نام کو کہتے ہیں۔ کوئی اعزاز، کوئی ریوارڈ اگر حکومت کی جانب سے دیا جائے گا تو اسے ہم خطاب کہیں گے۔ مثلاً ستارہ جرت، مثلاً شمس العلماء، مثلاً سر کا خطاب جیسے سر سید کو دیا گیا، یا نشان حیدر، یا اسی طرح سے کوئی بھی نجم الدولہ یا عارف جنگ جو غالب کو بہادر شاہ ظفر نے دیے تھے، ایسے تمام اعزازات وہ خطاب کہلاتے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو عوام کوئی نام دے آپ کو، تو وہ آپ کے کارنامے کے اوپر، تو وہ لقب کہلاتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو شروع میں آپ کو تعارف محمد حسین آزاد کا بتاتے ہوئے بتایا کہ ان کا لقب تھا آقائے اردو، تو یہ عوام نے ان کو یہ نام دیا، لیکن ان کا جو خطاب تھا وہ شمس العلماء جو حکومت نے، انگریز حکومت نے ان کو عطا کیا تھا۔ اسی طرح سے مولانا محمد حسین آزاد کی تاریخ ولادت تو 1830 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے مولانا محمد حسین آزاد کہاں گئے تھے؟ تو میرے پیارے بچوں، یہاں پر جیسے کہ آپ کی کتاب کے اندر بھی جب آپ رشتہ ناتا سبق نکالیں گے اور اس کے بالکل ابتدا کے اندر جہاں تعارف جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد کا موجود ہے، تو وہاں پر بڑے واضح الفاظ میں یہ چیز وہاں پر موجود ہے کہ اعلیٰ ثانوی تعلیم آپ نے جو ہے دلی میں حاصل کی تھی، اور تعلیم سے فارغ ہو کے جو ہے وہ 1857 کے ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ یعنی 1857 کی جنگ آزادی جو ہے، جس میں آزادی کی جنگ مسلمان اور ہندو اپنی انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو وہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی تھی، لہٰذا اب آپ کی جب والد کو سزائے موت ہو گئی تو آپ کے لیے وہاں رہنا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ تو آزاد نے بمشکل اپنی جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر آپ پھر لاہور آ گئے۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس 4 شہروں کے نام ہیں، کراچی، لاہور، ملتان اور حیدرآباد۔ تو یہاں پر آپ نے لفظ لاہور کو ہی ٹک کرنا ہے، چونکہ لکھنؤ میں وہ زیادہ دیر نہیں رہے، اس کے بعد مکمل طور پہ لاہور آ گئے تھے۔ اسی طرح سے سبق رشتہ ناتا کے مصنف کون ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ صرف آزاد بھی اگر آئے گا تو آپ نے اسی کو ٹک کرنا ہے۔ جملے کے اصل عنصر ہیں، اگر آپ مشق کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مشق کے اندر آپ کے پاس سوال نمبر 5 کے بعد جملے کے اجزاء لکھا ہوا ہے۔ جملے کے اصل عنصر 2 ہیں، یعنی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے خبر۔ مبتدا وہ شخص یا شے ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، خبر جو کچھ اس شخص یا شے کی نسبت سے ذکر کیا جائے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ احمد آیا، تو احمد جو ہے مبتدا ہے اور آیا جو ہے وہ خبر ہے، آپ نے اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ یا وہ گیا، تو وہ جو ہے مبتدا ہے اور گیا جو ہے وہ خبر ہے۔ تو یہاں پر آپ سے جو جملہ کہا جا رہا ہے کہ جملے کے اصل عنصر ہوتے ہیں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے 2۔ اسی طرح سے جب ہم آگے چلیں گے تو آگے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ اگلی ہماری کثیر انتخابی سوال کہ نصاب میں شامل سبق رشتہ ناتا
مقالات محمد حسین آزاد کی اس جلد سے ماخوذ ہے۔ تو وہ کون سی جلد ہے آپ کی کتاب کے جہاں سبق مکمل ہوا ہے وہیں پر ہی باقاعدہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد دوم۔ دراصل یہ مرثیہ آغا محمد باقر، ان کے والد کا نام محمد باقر تھا، آغا محمد باقر، اور یہ آپ نے اپنے والد کی وفات کے بعد ایک مضمون لکھا اپنے والد کی یاد میں اور اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو مرثیہ بیسیکلی یہ تو ایک نظم ہے جس میں مرنے والے کی یاد میں ایک نظم لکھی جاتی ہے، لیکن یہاں انہوں نے اپنے والد صاحب کی فوتگی کے بعد اپنے والد صاحب کی یاد اور ان رشتوں کے اہمیت کے حوالے سے انہوں نے پورا ایک مضمون یہاں پر لکھا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو بہن بھائیوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے بنسبت بیٹا بیٹی، چونکہ بہن بھائیوں سے رشتہ پرانا ہوتا ہے، اور جب آپ کی اولاد ہو جاتی ہے تو آپ ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنی اولاد کے مقابلے میں۔ ان کا رشتہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے، استاد روحانی ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے رشتے ہوتے ہیں قدرتی، یہ قدرت کی طرف سے یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں جن کو ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تاریخ وفات 1910 میں مولانا محمد حسین آزاد جو ہے وہ آپ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح سے اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو تم سے خوش ہوگا خدا تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ یہ جملے ہم نے کتاب میں سے سبق کے اندر سے نکالے ہیں جن کے آپ کے پاس اس طرح سے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انگریزوں کے خلاف ہی آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی، اور جیسے کہ اس کا نام ہی جنگ آزادی ہے یعنی وار آف انڈیپینڈنس ہے، تو 1857 کی جنگ کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے، اور یہ آزادی کے لیے لڑی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا۔ بزرگوں کو عقل ہوتی ہے پختہ، ان کی جو عقل ہوتی ہے وہ بہت پختہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے اللہ کی خوشندی، جو اپنے بزرگوں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ احسان اللہ آئے، یہ ایک جملہ ہے، اس جملے میں آئے قواعد کی روح سے کیا ہے، تو آپ نے بتانا قواعد کی روح سے خبر۔ اگر میں آپ سے کہوں احسان اللہ تو مبتدا آپ بتائیں گے، اگر میں نے آپ سے کہا احسان اللہ آئے، اس میں جو ہے احسان اللہ کیا ہے تو آپ کہیں گے مبتدا ہے، لیکن میں نے آپ سے یہاں سوال پوچھا احسان اللہ آئے جملے میں آئے قواعد کی روح سے کیا ہے، تو آپ نے بتایا آئے جو ہے وہ قواعد کی روح سے خبر ہے، کہ آپ نے مبتدا کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ آیا ہے، تو یہ خبر کہلائے گا۔ جو اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی وہ ہمیشہ رہتی ہے بد اقبال، ان کی کوئی عزت اور کوئی وقت دنیا کے اندر نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد مقرر ہوئے تھے مولانا محمد حسین آزاد، جب وہ لاہور منتقل ہو گئے تو وہاں پر آپ گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر بطور استاد مقرر ہوئے تھے۔ آپ نے عربی اور فارسی میں بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ نشست و برخاست میں ماں باپ کی کرنی چاہیے تعظیم، عزت اور تعظیم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہاں پر لفظ عزت بھی استعمال ہوا ہے، تابعداری بھی، فرمانبرداری، لیکن جو لفظ کتاب میں استعمال ہوا وہ تعظیم ہے، تو ہمیں یہاں پر تعظیم ہی کے لفظ کو ٹک کرنا ہوگا۔ تمہارے خرد بھی تمہاری خدمت کریں گے جب تم ہوگے، جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کی جو نسل ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی، وہ بھی آپ کی اسی طرح خدمت کریں گے جس طرح سے آپ نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی۔ والدین کے احکام ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں، لہٰذا جو والدین کہیں اسے ماننا چاہیے۔ یہ آپ کے جملے کتاب کے اندر سبق کے اندر موجود ہے جن کو ہم نے یہاں پر بطور MCQs پیش کیا گیا ہے۔ باپ بھائی پر صدمہ ہوتا ہے تو عورت ہوتی ہے بے قرار بے چین، وہ عورت جو شادی ہو کے اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، اگر اس کے باپ اور بھائی کے اوپر کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو وہ یقینی طور پہ بے قرار اور بے چین ہوتی ہے اپنے بھائی اور اپنے باپ کے غم میں، تو یہاں پر لفظ بے قرار آئے گا۔ اسی طرح سے ماں باپ سے قرابت کے سلسلے جاری ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ سے دو رشتے جو ہے وہ نکلتے ہیں، ایک ددیال کا اور دوسرا ننیال کا، تو اس کا جواب ہے دو۔ اسی طرح نصاب میں شامل سبق رشتہ ناتا ماخوذ ہے مقالات محمد حسین آزاد جلد دوم سے۔ اور آج کی آخری MCQ جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو آنکھوں سے بھی غائب ہے اور لیتا دیتا بھی نظر نہیں آتا وہ کون ہے؟ وہ خدا تعالی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کی اس MCQs کے اندر ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پوری جو اس کے سبق سے ممکنہ MCQs ہو سکتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے حوالے سے جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کا نام محمد حسین ہے اور تخلص آپ کا آزاد ہے، اور شمس العلماء کا خطاب آپ کو دیا گیا۔ آپ کا شمار اردو کے خواص خمسہ، ارکان خمسہ اور جو ہے وہ عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔
آپ کے والد جو ہے مولوی محمد باقر تھے اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی تھی. آپ کے استاد ذوق تھے جو بہت بڑے شاعر تھے اور بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے. آپ نے اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کے کالج سے حاصل کی تھی اور جب 1857 کی جنگ آزادی کے معاملات شروع ہوئے تو آپ کے والد کو ایک انگریزی قتل کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی. تو آپ لکھنؤ سے نکل کر لکھنؤ گئے, پھر لکھنؤ سے نکل کر آپ لاہور آ گئے اور وہاں محکمہ تعلیم یعنی ایجوکیشن سے آپ وابستہ ہو گئے اور آپ نے درسی کتابیں یعنی ٹیکسٹ بک جو ہے وہ لکھنا شروع کی. اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی عربی کے استاد آپ مقرر ہوئے اور لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی. آزاد جو ہے وہ شاعر بھی تھے اور ایک بہت ہی خوبصورت انشا پرداز اور تمثیل نگار بھی تھے. آزاد کی تصنیفات میں آب حیات, نیرنگ خیال, دربار اکبری, قصص الہند, مکاتب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں. یہ تھا بیٹا آپ کے محمد حسین آزاد سے متعلق اہم معلومات اور ان کے جو سبق سے متعلق اہم کثیر الانتخابی سوالات تھے. امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیر کو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.